تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ان 30 بنیادی وجوہات کی جن کی وجہ سے اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہ سب ایک ایسی ریسرچ پر بیسڈ ہے جو وقت کے ساتھ اور بھی سچ ثابت ہوئی ہے۔ چلے اس میں ذرا گہرا اترتے ہیں۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو کامیابی کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں جبکہ باقی بس کوشش ہی کرتے رہ جاتے ہیں؟ کیا یہ سب قسمت ہے یا اس کے پیچھے کچھ ایسے اصول ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ اور جس تحقیق کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی آج کل کی نہیں ہے، یہ لگ بھگ 1 صدی پرانی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کے پرنسپلز آج بھی بالکل اتنے ہی ریلیونٹ اور آپ کہہ لیں کہ کارآمد ہیں۔ یہ ناکامی کی پزل کو سالو کرنے کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ فارمولا ہے۔ تو اس سفر میں ہم پہلے ناکامی کی بڑی وجوہات کو سمجھیں گے، پھر انہیں آسان کرنے کے لیے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں گے: ہماری سوچ کی غلطیاں، عادتوں کی کمزوریاں اور ماحول کا اثر۔ اور ہاں، سب سے امپورٹنٹ، آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس پرانی وزڈم کو آج کی جنریشن اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو 30 وجوہات ہیں نا، یہ صرف کوئی لسٹ نہیں ہے، یہ اصل میں انسانی نیچر اور اس کے رویوں کی ایک گہری سٹڈی ہے۔ انہیں بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے انہیں کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے ضروری چیز، ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت۔ کامیابی باہر سے نہیں آتی، وہ یہاں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ سوچ کر دیکھیں، اگر بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہی ٹھیک نہ ہو تو وہ کھڑی کیسے رہے گی؟ تو اس کیٹیگری میں کیا کیا آتا ہے؟ دیکھیں، زندگی میں کسی کلیئر گول کا نہ ہونا، معمولی سے اوپر سوچنے کی خواہش ہی نہ ہونا، حقائق دیکھنے کے بجائے بس اندازے لگانا، اور ہاں، یہ تعصب اور تکبر، یہ تو زہر کی طرح ہیں۔ آخر اگر منزل ہی معلوم نہ ہو تو راستہ کیسے ملے گا؟ اور یہ بات یہ سب سے ہلا دینے والی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ہر 100 میں سے 98 لوگ 98 وہ صرف اس لیے ناکام رہتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی ایک مرکزی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ شاید ناکامی کی سب سے بڑی اور واحد وجہ یہی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں دوسرے گروپ کی طرف۔ اس کا تعلق ہماری روزانہ کی عادتوں اور سیلف ڈسپلن سے ہے۔ کامیابی کوئی لاٹری نہیں ہوتی، یہ روز روز کیے گئے چھوٹے چھوٹے صحیح فیصلوں کا رزلٹ ہوتی ہے۔ اس میں شامل ہے نظم و ضبط کی کمی، ہر کام کو کل پر ٹالنا یعنی پروکریسٹینیشن، مستقل مزاجی نہ ہونا، اپنی پوری توانائی ایک جگہ فوکس نہ کرنا، اور بے تحاشا پیسہ خرچ کرنے کی عادت۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جو بڑے سے بڑے جہاز کو ڈبو دیتے ہیں۔ یہ جملہ تو سیدھا دل میں اترتا ہے نا۔ وقت کبھی بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، جہاں کھڑے ہیں وہیں سے شروع کریں، جو بھی وسائل ہاتھ میں ہے انہی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ صحیح وقت کا انتظار تو خوابوں کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی، جسے ہم اکثر اتنی اہمیت نہیں دیتے: ہمارا ماحول، ہمارے لوگ، ہمارے رشتے۔ اور سچ یہ ہے کہ ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں نا، ہم بالکل ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ ان وجوہات میں شامل ہیں ایک ناسازگار ماحول، شادی میں غلط لائف پارٹنر کا چناؤ، کاروبار میں غلط لوگوں کا انتخاب، اور دوسروں سے مل کر کام نہ کر پانا۔ سوچ کر دیکھیں، ہمارے آس پاس کے لوگ یا تو ہمیں اڑنے میں مدد کرتے ہیں یا نیچے کھینچ لیتے ہیں۔ اور اس پوری بات کا آپ کہہ لیں کہ نچوڑ اس ایک لائن میں ہے: ہم انہی کی نقل کرتے ہیں، انہی کی طرح بننے لگتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ چننا یہ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک ہے۔ اب اسکرین پر ہے ایک نمبر 29۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا اس پوری گفتگو سے کیا لنک ہے؟ اور یہی ہے اس پوری تحقیق کا سب سے بڑا گیم چینجر۔ ناکامی کی جو 30 وجوہات ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان میں سے 29 یعنی 29 ایسی ہیں جو مکمل طور پر انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں، جنہیں وہ بدل سکتا ہے۔ صرف ایک وجہ ہے جس پر ہمارا زور نہیں چلتا۔ یہ کتنی امپاورنگ بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صدی پرانی نالج کو آج کی اس فاسٹ پیس دنیا میں کیسے اپلائی کیا جائے؟ چلیں اس پرانی حکمت کو آج کے لیے 3 سمپل ایکشنبل سٹیپس میں بدلتے ہیں۔ 3 اہم کام۔ پہلا، اپنا ماسٹر مائنڈ تشکیل دیں، یعنی صحیح لوگوں کا ایک حلقہ۔ دوسرا، اندازے لگانے کے بجائے حقائق کی بنیاد پر سوچنے کو اپنی عادت بنائیں۔ اور تیسرا، فیصلہ لینے میں دیر نہ کریں اور چھوٹے فیصلے فوراً لیں۔
تو پہلا سٹیپ، یہ ماسٹر مائنڈ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی ایسے لوگوں کا گروپ ہے جو ایک دوسرے کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور آج کے ڈیجیٹل زمانے میں تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہمارا آن لائن اور آف لائن نیٹ ورک، ہمارا سرکل کیسا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سٹیپ پر۔ آج کل ہم انفارمیشن کے ایک سمندر میں گھوم رہے ہیں۔ ہر طرف سے اتنی انفارمیشن آتی ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوچنے کی عادت، یعنی ریسرچ کر کے سمجھ کر کوئی رائے بنانا، یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور آخر میں تیسرا قدم، فیصلہ نہ کر پانا۔ آج کل اس کے لیے ایک بڑا فینسی سا لفظ ہے، انالیسس پیرالسس۔ مطلب ہم اتنا سوچتے رہتے ہیں، اتنا انالائز کرتے ہیں کہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے پاتے۔ تو اصول یہ ہے کہ چھوٹے فیصلے فوراً لیں اور آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں، غلطیوں سے سیکھنا بھی تو آگے بڑھنے کا حصہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ان سب وجوہات کو سننے کے بعد وہ کون سی ایک چیز ہے جو ہماری کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ اور اس کا جواب وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔